سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے جو آج کل کے مسلمانوں کی جو ہے ایک تصویر بیان کر رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ اب یہ اللہ ان لوگوں کا جو ہے ان اسٹیٹمنٹ اس کی بات کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں تو ہم مومن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو۔ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو۔ وما یخادعون، بلکہ یہ خود دھوکے کا شکار ہے۔ اب دیکھیں اسلام نے صاف صاف کہا اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان اللہ اللہ کرے اور دل بھی اللہ اللہ کرے۔ قرآن پڑھو تو زبان سے تلاوت ہو، قرآن کا نور دل میں جائے، یہ تو صحیح اسلام ہے۔ آپ یہ بیان کرتے جائیں اور لوگ کہاں جی بالکل ہم مومن ہیں، ہم مومن، دل میں نور ہی نہ ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیوقوف بنا دیا، لیکن کل جب موت آئے گی تب ان کو پتہ چلے گا کہ بیوقوف تو وہ خود بن گئے۔ ابھی تو تم نے چپ کرا دیا ہم کو کہ ہاں جی ہم مومن ہیں مومن، وہ جب موت کے بعد جب اٹھائیں گے تمہیں اس وقت نور نہیں ہوگا تو پھر کیا کرو؟ اچھا اب آگے جو لکھا ہے اللہ نے وما یخادعون الا انفسہم وما یشعرون، کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ دھوکے میں خود ہیں۔ اب وہ جو شعور کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا نمازیں پڑھنا، تلاوتیں کرنا، حدیثیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ سب اسی چیز کو اسلام سمجھتے ہیں۔ ان کو شعور نہیں ہے کہ جو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، قرآن پڑھنا، ذکر اللہ کرنا، نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ جو ہے صرف زبانی کلامی بات کے اوپر یقین نہیں کرے گا جی ہاں میں نے نماز پڑھی تھی، کیونکہ وہی اس طرح سوال جواب نہیں ہوں گے، وہاں سوال جواب کا انداز کچھ اور ہوگا، سمجھ گئے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن شریف یوم محشر کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ۔ اب تو آپ بحث میں لگ جائیں گے، اللہ میں نے کہا جی تو کتنی نمازیں پڑھی؟ جی میں نے جو ہے وہ 40 سال تک پڑھی۔ پھر اللہ ان کو یاد دلائے گا اس سال میں تو نے اتنی نہیں پڑھی تھی۔ نہیں میں نے تو پڑھی تھی، میں تو گیا تھا، آپ اس سے پوچھ لیں، آپ اس سے پوچھ لیں۔ جس طرح آپ ایک دوسرے سے بحث و مباحثے کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بھی اسی طرح کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو اللہ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا کہ کھربوں اربوں انسانوں ہر ایک سے پرسنلی بحث و مباحثہ اگر ہوگا تو کتنا وقت لگ جائے گا۔ تو اللہ کے یہاں کیا ہے؟ اب جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے زمانے میں جہاں ہم اپنے والد صاحب کے اسٹور پر بیٹھتے تھے، 1 کلو چاول، 1 کلو دال، گھی اور یہ 10-12 آئٹم ہو جاتے تھے، تو وہ کاغذ پین لکھ کر کے جو ہے اچھا جی چاول 10 روپے کلو ہے تو 10 کلو 100 روپے کا ہو گیا، گھی جو ہے وہ اتنے کلو کا یہ آدھا پاؤ لیا ہے تو یہ اتنے کا ہو گیا، وہ لگا لگا کے 5-10 منٹ اس میں لگ جاتے تھے۔ اور اب دیکھیں سسٹم آ گیا، اب آپ اٹھا کے آئٹم لائیں، اس پہ بارڈ کوڈ لگا ہوا ہے، کھٹاکھٹ 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 کھٹاکھٹ، ٹوٹل بھی خود ہی ہے نا۔ اب 150-200 آئٹم اگر آدمی آسڈا یا سینسبری میں جا کے خریدے اور پھر پین سے اس کا حساب کتاب لگانا ہو تو کیا حال ہوگا؟ 150-200 آئٹم خریدے، کیونکہ جب آدمی گروسری کرنے کے لیے جاتا ہے یار یہ ہلدی بھی اٹھا لو، یہ مرچیں بھی اٹھا لو، یہ دھنیا بھی اٹھا لو، یہ بریڈ بھی اٹھا لو، یہ جیم بھی اٹھا لو، چاول بھی اٹھا لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، یعنی مختلف 9 قسم کے جو ہے وہ آئٹمز وہاں پر ہوتے ہیں، گنتی کرو تو ہو سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ یعنی مختلف آئٹم ہوں۔ اب اس کو پھر پرائسز کو یاد رکھنا اور پھر لکھنا، اس کی کوانٹٹی لکھنا، یہ تو درد سری ہے۔
لیکن اب وہ سسٹم ایسا آ گیا، اب بس کھٹاکٹ سامنے سے گزارتے رہو، بار کوڈ کو کیچ کر کے وہ خود ہی ٹوٹل کر لیتا ہے بیچارہ. ہم ٹوٹل کے اندر جو ہے والد صاحب مجھے ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے، صحیح ٹوٹل کرنا، ایسا نہیں کہ تو میرا جو ہے نا پھٹا بٹھا دے، صحیح ٹوٹل کرنا. اب انسان سے بھول چک ہو بھی جاتی ہے نا. اب یہ مشین میں آ گیا، اب تو آسان ہو گیا. میں یہی سوچتا ہوں جب سینسبری جاتا ہوں، ایک ہماری جاب تھی، ہر وقت جو ہے پریشانی رہتی تھی کہ ٹوٹل جو ہے نا کم نہ ہو جائے ورنہ والے سب ماریں گے. ایک یہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ٹوٹل کرنے کی، اٹھا کے چیزیں جو ہے نا سامنے کمپیوٹر سے گزار رہے ہیں، ٹوٹل خود ہی آ گیا. کتنی آسانی ہو گئی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی پوچھے گا کہ تم نے فلاں روزہ رکھا ہے، تم نے نہیں رکھا، چلو مارو سالے. تو نے نماز پڑھی؟ نہیں میں نے پڑھی تھی. اب اللہ کہے نہیں پڑھی، تو گئے پڑھی، اب کیسے فیصلہ ہوگا؟ اب جیسے میں یہ کہتا ہوں فیصل تو کام پہ جاتا ہے؟ ہاں جی جاتا. بھلے جھوٹ بول رہا ہوں. اب میں مان لوں اگر اس کو، اب میں کیسے پتا چلاؤں کہ کام پہ جاتا نہیں جاتا؟ تنخواہ آئے گی اگر کام پہ گیا تو، تنخواہ نہیں آئی تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کام پہ گیا یا نہیں گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا قلب بنایا ہے، جتنی نمازیں پڑھی ہیں اس کا نور قلب میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے سینوں کے اندر اس نے روحیں رکھی ہیں، وہ ان کو جو میں محشر میں دیکھے گا ان میں نمازوں کا نور ہے یا نہیں ہے. اور جن کے سینوں میں نمازوں کا نور نہیں ہوگا تو اس کے لیے کہا کہ ان کی نمازیں منہ پہ دے ماروں گا. منہ پہ دے ماروں سے مراد یہی ہے کہ کہاں ہیں تمہاری نمازیں؟ اس میں تو سینے میں تو نور ہے ہی نہیں تمہارا، تو سب گئی، ضائع گئی. بھائی جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کے تحت کرو نا یار، نہیں کیا تو خود پچھتاؤ گے. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم مومن ہیں. 12 ربیع الاول آیا تھا، امریکہ سے بھی مہمان آئے، انگلینڈ سے بھی آئے، یورپ سے بھی آئے، بڑی جگہ سے آئے. 33واں عید میلاد النبی کا جلسہ کیا ہے، لاکھوں لوگ آئے. حضور پاک کی تو آنکھ کا میں تارا ہوں گا. اب حضور پاک سے بھی پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ وہ پہنچا تھا 33واں عالمی عید میلاد النبی کا جلسہ پہنچا تھا، درود و سلام پہنچا تھا؟ کون سا پہنچا ہوگا تو سینے دکھاؤ اپنے، سینوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ہوا بھی نہیں. جس طرح آپ شاپ کے اوپر بیٹھ کر کے کسٹمر آتے ہیں، سامان لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو وہ پیسے آپ گلے میں رکھتے ہیں نا، گلہ ہوتا ہے نا، ایک سیف ہوتا ہے نا، اس میں رکھتے ہیں. کوئی شاپ ایسی ہے جہاں گلہ نہ ہو کہ آپ وہاں بیٹھے رہیں، کسٹمر آئیں، پیسے دیں اور آپ پیسے ادھر ادھر پھینک دیں؟ یا یہ بولتے ہو ہاں جی پیسے ادھر ادھر ہی کہیں ڈال کے چلے جاؤ؟ وہ تو کمائی ہے آپ کی. لیکن جب تو نماز پڑھنے جاتا ہے اس وقت تجھے اپنی کمائی کا خیال نہیں آتا کہ اتنی جو میں نے اجرت کی ہے، محنت کی ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، ذکر کیا ہے، اس میں جو مجھے نور ملے گا تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر، وہ نور کہاں ہے اور میں اس کے کہاں سنبھال کے رکھوں؟ اس کا خیال ہی نہیں آتا. یہ شعور نہ ہونا اس بات کی علامت کہ یہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ کیوں پڑھ رہے ہیں. جس طرح کوئی جو ہے، اب جس طرح ہمارے گھر والے بار بار جو ہے جی پی پہ جاتے ہیں، اگر کوئی ضد کر کے کہے جی کل میں بھی جی پی پہ جاؤں گا، بھائی تم کیوں جاؤ گے؟ بھائی تم بھی تو جاتے رہتے ہو، ہر ہفتے دیکھا جی پی پہ جا رہے ہیں، جی پی پہ جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا. نہیں تم کیوں جاؤ گے؟ بھائی تم بھی جاتے ہو اس لیے میں بھی جاؤں گا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. بھائی جی پی کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، جی پی یہاں پر فیملی ڈاکٹر کو بولتے ہیں، فیملی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، بھائی طبیعت خراب ہے اس لیے جا رہے ہیں. لیکن آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے، میں مسجد جا رہا ہوں، کیوں؟ بس جا رہا ہوں. روزہ رکھ رہا ہوں، ہاں بس رکھ رہا ہوں، میں روزہ دار. کیوں رکھ رہے ہیں؟ بس رکھ رہا ہوں. نماز پڑھ ہاں جی پڑھ رہا ہوں. نماز سے کچھ ملا بھی؟ کیسی باتیں کرتا ہے کافروں کی، اللہ کا حکم ہے پڑھو تو پڑھو. روزہ رکھ رہا ہوں، کیوں رکھ رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے رکھو تو رکھ رہے. ابے تجھے فائدہ بھی ہوا کچھ روزہ رکھنے کا یا نہیں ہوا؟ روزہ رکھنے کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے روزہ تم پر اس لیے فرض کیا تاکہ تم پاک ہو جاؤ. تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا تھا، اور پھر آگے لکھا ہے لعلکم تتقون، اور مقصد روزہ رکھوانے کا یہ ہے کہ تم پاک ہو جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کوئی بے تکی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ بھئی روزہ تم سے اس لیے نہیں رکھوا رہے کہ تم کو بلا وجہ بھوکا مارے.
پیاسے رہو سارے دن، بھوکے رہو سارے، اللہ کو اس سے کیا خوشی ملتی ہے کہ بھئی آپ بھوکے پیاسے پھرتے رہیں؟ بھئی اللہ کو اس سے کوئی پلیزر تو حاصل نہیں ہوتا ہے نا. لیکن اس نے آپ کو روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کا جسم، آپ کا نفس پاک ہو جائے، طہارت آ جائے، اس میں نور آ جائے. اور اگر طہارت اور نور کا لانا آپ کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے تو پھر روزہ کیا ہے؟ وہ تو جو ہے نا فاقہ ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ جو باطنی تعلیم ہے یہ آپ کو دین کا، آپ کے اعمال کا، آپ کے فرائض کا، آپ کی سنتوں کا شعور عطا کرتی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں فلاں تو کیوں کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ اب جیسے سر میں درد ہوتا ہے لوگوں کے، تو ہم لوگ یہاں یورپ میں، امریکہ میں گولی کھا لیتے ہیں. انگلینڈ میں ہوتے ہیں تو ہم جو ہے پیراسیٹامول لے لیتے ہیں. اگر امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں تو ہم ٹائرانول لے لیتے ہیں. لیکن جب اگر آپ جو سنگاپور، بینکاک جائیں تو وہاں گولیاں نہیں کھاتے، وہاں ٹائیگر بام لگاتے ہیں. بام آتی ٹائیگر بام. اب ایک مرتبہ بینکاک میں تھا میں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ یہاں پر گولیوں کا رواج نہیں ہے سر کے درد کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سے جو ہے گولی پیٹ میں جائے گی، کیمیکلز جائیں گے لیور میں، خراب ہوگا اندر کا سسٹم. سر کا درد ہے اوپر لگاؤ، ایکسٹرنل یوز، تاکہ آپ کے جو وائٹل آرگنز ہیں ان کے اندر کیمیکل نہ جائے. لہٰذا اوپر ہی لگا لو سر کا درد، اوپر لگانے سے ختم ہو جائے تو پھر گولی کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بھائی؟ تو اب پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ بھائی بام کیوں لگا رہے ہیں. Aura TV. Guidance. Brought to you